الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے بولنے پاک حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج 12 ذوالحجۃ الحرام ہے اور عید قربان کا تیسرا دن ہے اور ایام النحر کا یعنی آخری دن. قربانی کا وقت غروب آفتاب تک ہے آج کے دن. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑا کہ 4 دن قربانی ہو سکتی ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتی ہے. جو چوتھے دن کر سکتے ہیں وہ 6 مہینے ٹھہر کے بھی کر سکتے ہیں. وہ نہ بھی کریں، اتنی زحمت اسلام پر احسان کرنے کی کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم سر تسلیم خم کر دے، اس پر عمل کرے، اندر نیا تخمہ ڈال دینا، نیا شوشہ چھوڑ دینا. کیونکہ کوئی بھی الٹی بات کرے آپ جلدی مشغول ہو جاتے ہیں. آج کل وائرل ہونے کے لیے یہ نیا فارمولا ایجاد ہو چکا ہے. جو کوئی اوٹ پٹانگ بات کرے گا میڈیا بھی اس کو ہائپ دے گا، ایسے چڑھا دے گا اوپر اور لوگ کہیں گے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو، واہ واہ واہ، نیا نظریہ آئے گا. ایک اور نیا شوشہ لانچ ہوا کہ قربانی سے پہلے ہی آپ قربانی کر لیں، گوشت فریج میں رکھیے، عید والے دن بانٹ دیجیے گا. وہ جو جونیئر مرزا قادیانی کی اولاد انہیں نیا شوشہ یہ چھوڑ دیا. اب نئے نئے شوشے آئیں کہ روزوں میں حج کر لے، جنوری میں روزے رکھ لے اور بکرے کی جگہ مرغی کر لے اور مرغی کی جگہ چونٹی ذبح کر لے. مذاق ہی اڑانا ہے نا شریعت کا، تو جیسے مرضی اڑائی جائے. کوئی کہتا ہے اتنے پیسے لگا کے کیا کرنا ہے، غریبوں کی شادی کر دیں بچیوں کی. بھائی تم اپنے اتنے پلازے کھڑے کرتے ہو، ان کو بیچ کر غریبوں کی کیوں شادیاں کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کا حق جو ہے مارنا وہی نظر آتا ہے کہ اللہ کا جو حقوق اللہ ہے ان کو ان کے اندر کروڑ کرو. تو یہ سراسر شیطانی ایجنڈا ہے، یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے. ہماری عوام پتہ نہیں کب سمجھے گی. بڑے بڑے نیچے فالوورز لائک کر رہے ہوتے ہیں، نیچے جناب کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، واہ جی واہ، تھم دیے ہوتے ہیں، ہارٹ دیے ہوتے ہیں کہ واہ یہ صحیح آیا ہے. جو ہمیں اتنی پابندیاں علماء نے لگائی ہوئی کہ روز 5 نمازیں پڑھو، نیند چھوڑ کر اٹھ کے فجر پڑھو.
تو گرمی ہو یا سردی، گرم پانی ہو یا ٹھنڈا، وضو کرو. تو اب ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو ایک 3 دفعہ وضو کرو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. یا تصور کر لو، نیت کر لو غسل کی جناب ہو جائے آپ. تو بتائیے یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں، مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسوں کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے. اور ہم تو ان کا تو کلپ دیکھتے ہیں تو آگے فارورڈ، اس کو بھی بتا. اصل میں ایسے فتنوں کی پبلسٹی خود عوام کو بری والی صحیح عقیدہ عوام وہ کر رہی ہے. کوئی اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کو سینڈ کر رہا ہے، کسی کو، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور کا یہ فتنہ بھی ہے. فتنہ مطلب آزمائش ہے. آزمائش ہر دور میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے. اس دور کی آزمائش کی سوشل میڈیا کی صورت میں ہے کہ اسی موبائل کے ذریعے سے ایمان برباد بھی ہوں گے، ایمان مضبوط بھی ہوں گے. تو دجال کے آنے سے پہلے جو گراؤنڈ بن رہی ہے تو اسی طرح ہی ہوگا. جب وہ کہے گا میں خدا ہوں تو لوگ کہیں گے ہاں تو ہی خدا ہے. وہ دیکھو مرنے والے کو میں زندہ کر رہا ہوں، زندے کو میں مار رہا ہوں، کہیں گے ہاں یہ کام تو خدا کے، تو لہٰذا تو ہی خدا ہے. وہ جنت دوزخ ساتھ لیے پھرے گا. تو ایسے لوگ جو کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے، کمزور اعمال صالحہ والے ہوں گے، وہ تو چٹکی کے اندر ہی فارغ ہو جائیں گے، ایمان برباد کر بیٹھیں گے. ایویں نہیں جب اللہ تعالیٰ محشر میں فرمائے گا کہ جنتیوں کو علیحدہ کرو، جہنمیوں کو علیحدہ کرو، تو پوچھا جائے گا کہ یا اللہ کتنوں میں سے کتنے علیحدہ کرنے ہیں؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 1 جنتی علیحدہ، 999 جہنمی علیحدہ ہوں گے. 999 جہنمی، 1 جنتی. اب اندازہ کر لے وہ ایک خوش قسمت کون ہوگا. وہ 999 اپنا ایمان برباد کرنے والے کون ہوں گے؟ جو کفر پر مرے ہوں گے، شریعت کا مذاق اڑا کر مرے ہوں گے، علماء کو بک بک کر مرے ہوں گے، حدیثوں کا مذاق اڑا کر مرے ہوں گے، تفسیروں کا مذاق اڑا کر مرے ہوں گے، کفریہ کلمات کہنے والے لوگ ہوں گے، بد عقیدہ لوگ ہوں گے. کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والا 999 میں ہوگا، کوئی ولیوں پر بھونکنے والا 999 میں ہوگا، کوئی نبیوں کی گستاخی کرنے والا 999 میں ہوگا، کوئی اللہ کی الوہیت کی شان پر حملے کرنے والا 999 میں ہوگا. تو عزیزان محترم اتنا آسان نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے بظاہر اعمال مسلمانوں والے ہیں تو ہم سیکیور ہیں بالکل اور مریں گے بھی مسلمان. یہ کوئی نہیں پتا کہ مرنا اسلام پر ہے کہ کفر پر ہے. کیوں کہ جب آپ احتیاط نہیں کریں گے، ایمان بچانے کی فکر میں نہیں رہیں گے، ایمان کی پونجی کہیں لٹ نہ جائے اس فکر میں نہیں رہیں گے، اچھی صحبت اختیار نہیں کریں گے، بد مذہبوں سے کنارہ کشی نہیں کریں گے، رشتے کریں گے، بیٹیاں ان کو دیں گے، بیٹیاں ان کی لائیں گے. ایک عورت گھر میں آتی ہے، کوئی آپ بد عقیدہ لے آئیں، پوری نسل کو بد عقیدہ بنا دیتی ہے. بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر ہی عقائد اور نظریات ان کے اندر پینیٹریٹ کیے جاتے ہیں. وہ ماں باپ کے معمولات دیکھتے ہیں، کوئی مذہبی ایونٹ آ گیا، کیا ہو رہا ہے گھر میں، کھانا پک رہا ہے، غرباء کو دیا جا رہا ہے، صدقہ دیا جا رہا ہے، خیرات کی جا رہی ہے، کوئی نیاز کی جا رہی ہے، اصحال ثواب کیا جا رہا ہے. تو جس گھر میں یہ ہونا ہی نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی فوتگی ہو جائے دونوں نے تو دعا نہیں کرنی. بڑے آپ کو جو نظر آئیں گے، جنازہ ہوگا فوراً چارپائی اٹھا لیں گے. بھائی جب بم پھٹنے لگا، دعا جنازے میں کھڑے ہو کر بھی دعائیں مانگی، بعد میں بھی مانگ لے تو کون سی بلا نازل ہو جانی. لیکن کیا نہیں دعا نہیں، دعا ہو گئی. اچھا دعا کریں تو گناہ نہیں ہے، بعد میں آپ کو روٹی کھائیں نا وہ گناہ ہے. بات کی جو روٹی ہے نا، جو دعوت، کیونکہ فوتگی کے موقع پر تو دعوت تو شریعت نے رکھی ہی نہیں ہے. ہمارا جو بھی مرے گا اس کے جناب بعد میں آ کے غم گئے قبر میں ساتھ ہی وہ روٹیاں اور بوٹیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں. ان کو دو. حکم یہ ہے جس گھر میں فوتگی ہو، قریبی پڑوسی یا رشتے دار پکا کر ان کو دے کہ وہ غمگین ہیں، وہ صدمے سے دو چار ہیں، ان کو کھانا کھلائے. ہم وہاں چوڑے ہو کے بیٹھ دیتے، لے آؤ بوٹیاں ذرا باہر لے آؤ. اتنے ازلی بھوکے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ازلی بھوکے، ازل سے جو بھوکے ہیں، سارا سال بھی کھاتے ہیں، لیکن فوتگی کے موقع پر
جس کی پلیٹ آگے آ گئی بغیر مرغی شریف کے، اس نے کہنا دیکھ میرا کیتا کی لے جا واپس، اور لے آؤ فلان لے آؤ، بوٹیاں لاؤ. بوٹی اتنے بوٹے اپنے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور بوٹیاں وہاں خودگی کے موقع پر کیا کرنی ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، بچے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہی ہے، کوئی تہوار ہے، کوئی ایونٹ ہے، قربانی ہے، اہتمام ہے. جو مذہب بیزار لوگ ہیں، مادر پتر آزاد، خود بھی بن رہے ہیں، دوسروں کو بھی بنا رہے ہیں. ہر ایسی پوسٹ کو لائک کریں گے، ہر ایسے جناب کو پیغام کو آگے شیئر کریں گے. ہاں بات تو صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ آج تک ہم نے کبھی نہیں سنی، یہ بات صحیح ہے. تو اس طرح سے گھر میں بے دینی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر بے رحمی پیدا ہوتی ہے. گھر میں جب قرآن نہیں کھلے گا، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے. جتنی غیر مسلم قومیں ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن اسلام کو پڑھا ہے. اسلام کو پڑھ کر آپ کو پتا ہے کہ غیر مسلم وہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ مسلمانوں سے بہت متاثر تھے کہ کیا ان کے اندر جادوئی طاقت ہے. ان کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 23 سال کا عرصہ گزارا ہے. 23 سال میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ ایک دوسرے کی عزتوں اور جان اور مال کی محافظ بن گئے. جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ انہی بیٹیوں کو، انہی خواتین کو ماں کا درجہ، ان کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی. بیٹی کا درجہ، جو بیٹی ہونا باعث ننگو آج سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی کسی کے بستر پر جائے گی، ہماری وراثت کہیں منتقل ہو جائے گی، ہماری جائیداد چلی جائے گی، نہیں، اس کو مار دو، یہ ہم سے گوارا نہیں ہوگا. ہنستی مسکراتی نونہال قسم کی بچیاں چیخ رہی ہوتی اور باپ اوپر سے پٹی ڈال ان کو دفن کر رہے ہوتے. آج عورت کہتی میرا جسم میری مرضی. اسلام نے مجھے پردے میں چھپا دیا ہے، مجھے برابری کے حقوق نہیں دیے. ارے تیرے جیسی عورت کے تو ایک ہی وقت میں 10 شوہر ہوتے تھے. 10 لوگ اپنی نفسانی اور شہوانی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے. اسلام نے آ کے روک لگائی، اسلام نے آ کے لمیٹیشنز دی ہیں. نہیں، ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی نکاح کر سکتی ہے. بھائی 10 لوگ اگر ایک عورت کے ساتھ ہوں گے، فیصلہ کیسے کریں گے کہ اولاد جو ہو رہی ہے کس کی ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ جب نطفہ ہی پتہ نہیں چلے گا کس کا ہے تو بتائیں کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنے مسائل پیدا ہوں گے. پھر ایک عورت جو ہے وہ بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ منڈیوں کے اندر اور اسی طرح طوائفہ بن کر بدکاری کے اڈے چل رہے ہیں، اور اس طرح سے عورت کو ذلیل کیا جا رہا تھا. یورپ میں یہی کچھ ہو رہا ہے. شادی کو وہ بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لائبلٹیز ہیں، حقوق پورے کرنے پڑیں گے. کہتے شادی کے بغیر ہی اکٹھے رہتے ہیں، سال ہر سال وہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں. یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، یعنی لائف پارٹنر نہیں ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہے. جس طرح ہمارے بھی یہاں ایک خنزیر ہے جو کہتا ہے کہ شادی 1 کروڑ نکاح متعدد کر سکتے ہو. میرے 3 درجن سے زائد نکاح ہیں، یعنی حرام کاریاں، یہاں کرو چھوڑو، یہاں کرو چھوڑو. شادی ہے کہ مذاق ہے؟ اور دیکھیں میڈیا، جب میں نے یہ پڑھا تھا نا کچھ سال پہلے کہ 97% میڈیا جیوش کے قبضے میں ہے، تو میں حیران ہو گیا. میں نے اتنا مبالغہ کر دیا لکھنے والے نے. 97%، 56 تو اسلامی ممالک ہیں، وہاں کا میڈیا وہ تو مسلمان ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے. لیکن نہیں کہا، نہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا ملک اسلامی ہے. صبح سے شروع ہوں اور رات تک یعنی 24 گھنٹے کا سائیکل پورا کریں، اور آپ کاپی پین سے لے لیں پاس اور لکھیں کہ اسلام کے مطابق کیا ہے. آپ کی ریشو جو نکلے گی نا وہ 2 اور 98 ہوگی، 5 یا 95 ہوگی. شروعات اذان سے ہوگی، تلاوت سے ہوگی، اور اس کے بعد شریعت کا ہر مخالف کام آپ کو دکھایا جائے گا. اور ایسے لوگ
بٹھائے جائیں گے. جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں وہ میڈیا پر ہونے چاہیے. بولیے وہ کچے کے ڈاکو وہ زیادہ خطرناک ہیں یا ایمان کے ڈاکو زیادہ خطرناک ہیں؟ بولیے کچے کا ڈاکو کے پکے کا ڈاکو. بھائی آپ دوسرے ملکوں کے اوپر حملے کریں اپنے مفادات کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے, تو یہ جو اتنے سے مٹھی بھر ڈاکو ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے؟ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ڈاکوؤں کے پاس ہیلی کاپٹر تو نہیں, گن شپ ہیلی کاپٹر یا ان کے پاس تو نہیں. تو خیر یہ ڈاکو تو مال لوٹتے ہیں. مال بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ ایمان. تو ایمان لوٹ رہے بیٹھ کر اور مین یعنی کہ پیک ٹائم کے اوپر ایسے اسکالر بٹھائے جاتے ہیں کہ جو آ کر آپ کو متذبذب کہتے ہیں. تو یہود و نصارہ نے پلان کیا کہ ان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, لہذا ان کو ایسا کرو کہ ان کو مشکوک کر دو, ان کا دین کنٹروورشل بنا دو, ایسے ایسے سینسیٹیو ایشوز اندر اس پر کلام کرو. فرقہ بندیاں نہیں بن گئی. بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے. یہاں جو بگاؤ مسلمان تھے ان کو خریدا ہے, خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا ہے, اور پھر یہاں پر بادشاہ جو ہے ملکوں کے اندر بٹھائے گئے ہیں, ان کی حفاظت اور ان کی سیکورٹی یقینی بنائی گئی ہے. عیاش قسم کے حکمران, پھر جمہوری نظام, جمہوریت کے لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے اور کہتے ہیں کہ آؤ فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ صحیح ہے, یا جو ہم 300-400 لوگ ہیں یہ مل کر جو طے کریں گے یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ والا صحیح نہیں ہے, یہ والا صحیح ہے. تو ہر غیر اسلامی قانون کو پاس کر لیتے ہیں آرام سے. کیسے؟ یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے. تو عزیزان محترم, ہر ایسے فتنے سے, ہر ایسی گمراہی سے, ہر ایسے جو کذاب سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے, اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے, اپنی خواتین کو بھی بچانا ہے. خواتین تو ہم نے جیسے باندیاں ہوتی ہیں وہ بنا کر گھر میں رکھ لی ہیں کہ صبح ہمیں چائے دینی ہے, پھر ناشتے دینے ہیں, پھر کپڑے پریس کرنے ہیں, پھر دھو کے دینے ہیں, پھر ہمیں رخصت کرنا ہے, پھر جناب صفائیاں کرنی ہیں, تمہیں ملازمہ بھی نہیں رکھ کے دیں گے, تم ایسے تمہیں پیسیں گے, ایسے پیسے تم کر نہیں سکتی جناب. وہ پھر ہڈیا کی طرف ہو گئی, پھر وہ کھانے کی طرف ہو گئی, پھر وہ روٹیوں کی طرف ہو گئی. ایک بچہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا, بات کہتی ہے اچھا میں تمہیں یہ بنا دیتی ہوں. یہ جو کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا, وہ کہتی ہے اچھا میں تمہیں وہ بنا دوں. کرتے کرتے جناب بے حال اور بے سد خواتین کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کام والی ماسیوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. تو جب ان کو اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت نہیں ملتا تو پھر ان کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. پھر میڈیا کی خواتین, پھر بازاروں کی خواتین, پھر جناب ادھر ادھر کے تعلقات. بھائی آپ جب خود ایسا ماحول کریٹ کریں گے تو نہ اس کو دین سکھایا, نہ اس کو آپ نے کوئی جناب ایسا انتظام کیا, نہ کسی ایسے اجتماع میں بھیجا, نہ کسی ایسے اجتماع کو مل کر ارینج ہی نہیں کیا. آج کل گمراہوں کی خواتین بہت ایکٹیو ہیں. مقصد خدمت دین نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ اپنے جتھے کو بڑھانا, فنڈنگ کو بڑھانا, گمراہی کو پھیلانا. انگریز نے جو فرقے بنائے ہیں ان فرقوں کو آگے پروان چڑھانا, اور جناب قرآن سامنے رکھ کر, بغل میں حدیث رکھ کر, اور جناب قرآن پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنانا, بدعتی بنانا. ان کے نزدیک تو مسلمان تو وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, سارے مشرک ہیں, سارے بدعتی ہیں. مسلمان بس وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی گستاخیاں, ولیوں کی گستاخیاں کی ہیں. جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا, فرقہ چھوڑو, اور ہم تو کسی فرقے سے نہیں ہیں, خدا کی قسم ان سے بڑا فرقہ پرست کوئی نہیں ہوتا. آپ ان کی کتابیں کھنگال لیں, وہ کسی نہ کسی مسلک کی کتابوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ نئی پالیسی چل رہے ہیں کہ فرقہ کرتے ہیں نا تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں, لہذا فرقے کا نام نہیں لینا. باتیں ساری وہی کرنی ہے کہ جو ہمارے فرقے کی ہیں, لہذا ان کو ادھر ڈائیورٹ کرو. ان کا مال, ان کا پیسہ, ان کی اولاد, ان کے کاروبار, ان سے پیسے نہ مانگو, ان کو ہی اپنا کر لو. جب یہ اپنے ہو جائیں گے, ان کی جیبیں بھی ہماری ہو جائیں گی, ان کی ملیں بھی ہماری ہو جائیں گی, ان کی فیکٹریاں بھی ہماری ہو جائیں گی. جناب اس طریقے سے
اس طریقے سے ہم اس طرح سے اپنا جتھا بڑھائیں گے. بھائی آپ یہ تو دیکھو یہ فرقے جو آج کل مشہور ہیں 2 4 5 جو ہیں یہ تو 100-150 سال کی پیداوار ہیں, ان کی تو ایج اتنی ہے, اور وہ عقائد جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں وہ عقائد کن لوگوں میں ہیں؟ جو صحابہ کے عقیدے تھے, جو اہل بیت کے عقیدے تھے, وہ کون لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور یہ والے لوگ کون لوگ ہیں؟ تو عزیزان محترم, گھر کے اندر دینی ماحول بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے. گھر میں ہی ماں بتائے گی کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے؟ ماں بچے کا اسکول بیگ چیک کرے کہ میں نے تو صبح 1 پینسل دے کے بھیجا ہے, یہ 3 پینسلیں تیرے بیگ میں کہاں سے آ گئی, کس کی اٹھائی, خبردار یہ کل واپس دینی ہے جا کر. تمہاری تو واٹر بوٹل کوئی اور تھی, تمہارے اندر جو ہے بیگ میں یہ واٹر بوٹل کس کی ہے, یہ ٹوائے کس کا آ گیا ہے, یہ واچ کس کی ہے, گھڑی کس کی اٹھا لائے ہو, یہ تمہاری یہ چیز چینج کیوں ہو گئی. کانشیس ہو کے اگلے دن جائیں اور واپس کر کے آئیں, بچے کو پتا ہو کہ نہیں نہیں کسی کی چیز نہیں اٹھانی, گری ہوئی ہوگی اٹھا کر آفس میں دے دینی ہے, ٹیچر کو دے دینی ہے, وہ آگے جس کی ہے اس کو پہنچائیں. یہاں کیا ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اٹھا کے جیب میں. آپ وضو خانے پہ موبائل رکھیں اور ذرا ادھر کو آ جائیں, دوبارہ تشریف لے جائیں. مسجد کے اندر الا ماشاء اللہ 10 کیسز میں سے 1 کیس ہوگا, 2 کیس ہوں گے کہ آپ کو یہاں ممبر تک وہ آ جائے کس کا ہے کس کا ہے, ورنہ کئی ایسے لوگ ہوں گے, سارے نہیں میں کہہ رہا ایسا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ وہ رفو چکر جیب کاٹ کر ہو گے. آپ کے خطیب صاحب انہوں نے موبائل اپنے بیٹے کو کہا, یہ کہتا نیا لے لے. میں کہا نہیں نیا نہیں لینا, اسی کا پینل ٹھیک کرواؤ. پینل ٹھیک کروا کے بچہ لایا ہے, وہ ایک محفل میں چلا گیا, لال کے قریب بہت بڑے عالم آئے تھے, محفل میں چلا گیا اور پینل نیا لگا جیب میں. محفل اٹینڈ کر کے سبحان اللہ نور اکٹھا کر کے روحانیت اکٹھی کر کے گھر تشریف لائے, جیب کے اندر موبائل نہیں تھا. کہاں سے چلایا گیا؟ مسجد کے اندر سے. آپ کے خطیب صاحب الحمدللہ میاں میر صاحب تشریف لے گئے ایک محفل پر, اور لندن سے پیر ثابت شامی صاحب وہاں آئے اور وہاں چلے گئے, بچے لے گئے. اب میں بچوں کو کہہ رہا ہوں شوخی نہیں مارتے یار, ہاتھ میں کیوں موبائل پکڑے ہوئے, جیب میں رکھو. کہتے بابا ایسی جگہوں پر ہاتھ میں رکھتے ہیں. میں کہا نہیں یار یہ شو آف ہوتا ہے. اچھا جی میں نے ڈال لی ہے جیب میں. کہتے آپ کی ملاقات کرانی ہے. میں نے کہا نا اتنے رش میں ملاقات نہیں. کہتے نہیں آپ کی کرانی ہے. لے جی ملاقات کی ہے, اور وہاں سے ہم کہاں پر مسجد سے نکلے, اور اللہ کے ولی کا مزار ہے میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کا, ان کے بالکل قدموں کے اندر ملاقات کی ہے ایک عالم نے دوسرے عالم سے. اور چور نے کہا کہ موبائل بھی کتنا برکتوں والا ہوگا. حضور جیسے ہی ہم باہر آئے ہیں تو وہاں آواز گونجی, موبائل وہ میرا موبائل وہ میرا موبائل. ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوں, 15 سے 20 لوگوں کے موبائل ایٹ اے ٹائم, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جیبوں کے اندر سے نکل گئے. کسی کا آئی فون, کسی کا 3.5 لاکھ کا, کسی کا 1.5 لاکھ کا, کسی کا لاکھ کا, کسی کا 60,000 کا. مجھے کہتا بابا آپ دیکھیں آپ کا ہے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا بھی رخصت ہو چکا تھا, رخصت ہو گیا. بائے بائے. کہاں سے؟ ولی اللہ کے مزار سے, مسجد سے. یہ کون لوگ تھے؟ ہندوؤں کا حملہ ہوا تھا وہاں پر, سکھوں نے حملہ کر دیا وہاں پر, کوئی یہودی آ گئے وہاں پر, جہاں تو مسلمان آتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے تھے. وہ اپنی توانائیاں, اپنی انرجیز چوریاں سیکھنے میں, پک پاکٹ بننے میں, راکریز کرنے میں وہ توانائیاں اس پر صرف کرتے. کاش ان جوانوں کی جوانیاں, ان کا علم, ان کی عقل حلال کمانے پر جو ہے وہ لگی ہوتی, اور یہ کوئی اپنے وطن کی خدمت کرتے, کوئی دین کی خدمت کرتے. پہلے بھی میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص کو سولی دی گئی, اسے کہا گیا آخری خواہش بتا, تو وہ کہتا ہے میرے ماں سے ملنا ہے. ماں کو لایا گیا, لوگوں نے کہا شاید دست بوسی کرنی ہوگی, دعائیں لینی دینی ہوگی. اس نے ماں کا منہ نوچنا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کہا بدبخت مرنے لگا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے. کہتا ہے مجھے سولی تک پہنچانے والی ہی میری ماں ہے.
میری ماں کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. کیوں؟ کہ بچپن میں چھوٹی سی چیز چرائی تھی, ماں نے منع ہی نہیں کیا, ماں کو پتا چل گیا منع ہی نہیں کیا. پھر میں نے تھوڑی بڑی, پھر اور بڑی, پھر اور بڑی کرتے کرتے یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکے مارنے شروع کر دیے. اور پھر ڈاکے میں آپ کو پتا ہے جب اپنی جان پہ بنتی ہے پھر اگلے کی جان لے لی جاتی ہے. تو ایسے ہی میں نے قتل کر دیا اور پکڑا گیا, سولی پہ پہنچ گیا. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بچپن سے. تو آج جب بچوں کو آپ سکھائیں گے کہ بیٹا کوئی چیز گری ہوئی نہیں اٹھانی, شریعت نے کتنا پیارا درس دیا ہے, لطیف اور نقطہ کے احکام بیان کیے ہیں. کوئی گرا ہوا بچہ ملے اس کا کیا حکم ہے, کوئی گری ہوئی چیز ملے اس کا کیا حکم ہے. ہمارے تو بچے نومولود اسپتالوں سے چوری ہو جاتے ہیں, اسپتالوں سے بچے گواہ ہو رہے ہیں, بازاروں سے گواہ ہو رہے ہیں, مسجدوں سے گواہ ہو رہے ہیں, اسکولوں سے گواہ ہو رہے ہیں. بھائی جائیں تو جائیں کدھر؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ ایسے ایسے لوگ آئے, 100 بچوں کے قاتل تیزاب کے ڈرموں کے اندر. اس شیطان کی جو ہے کیسی حوث تھی کہ اس کے اندر تیزاب کے ڈرم کے اندر بچہ ڈال کر اس کی جو ہے اس کے بخیے ادھیڑ دیتا تھا. کتنا ظالم اور سفاک ہوگا. کیسی وہ عورت تھی جس نے شوہر کے ٹکڑے کر دیے اور اس کا سالن پکا کے اس کو کھایا. کیسے وہ آدم خور لوگ تھے جنہوں نے اس طرح انسانوں کے ساتھ ہتھوڑا گروپ نکل آیا, کوئی چھرا گروپ نکل آیا. یہ جنات کے گروپ ہیں. جنات تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے, یہ انسان تھے اور انسانوں میں بھی 100 پوائنٹ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے. تو کیا تھا؟ بنیاد ہی غلط تھی. جب پہلی اینٹ آپ ٹیڑھی رکھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر جتنی اینٹیں رکھیں گے آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور ہمارا دھرام سے گر جائے گی. تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. عید کے موقعوں پر لوگ گوشت مانگ رہے ہیں. بھائی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے وہ تیسرے وقت کے لیے سوال کرے گا جو اس کے لیے حرام ہے. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہا ہوگا. ہمارے یہاں ہٹے کٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنی, نہ سنتیں پڑھنی ہیں, اور بھکاری بن کر سوال کرنا ہے. بھائی وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لوگوں کی زکاتیں, اور ہم ہیں ایموشنل بلیک میل ہونے والے. ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. دبئی میں جا رہے ہیں انٹرنیشنل بھکاری, سعودیہ میں جا رہے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. جو کہتا ہے کہ میں کشمیر سے آیا ہوں, میرا پاسپورٹ گم گیا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, 10 ریال, کسی نے 5 ریال, کسی عربی نے 50 ریال, 100 ریال, اور بدنامی اپنے ملک کی. لوگوں نے ویزے دینے بند کر دیے. بھائی یہ بھکاری کون ہے؟ ان کے بڑے بھی مانگتے ہیں, ان کے چھوٹے بھی مانگتے ہیں, اور یہ بھائی یہ مانگنے والی کون ہے؟ تو ہمارے دین نے تو کہا 2 وقت کا کھانا ہے, تیسرے وقت کے لیے تمہارے لیے سوال کرنا حرام ہے. ہمارے دین نے تو کہا بلا وجہ سوال نہ کرو. ہمارے بزرگان دین گھوڑے پر بیٹھے ہوتے, چابک وہ جو گھوڑا یا وہ چھانٹا جسے کہتے پنجابی میں, وہ گر جاتا تھا نا تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ یہ پکڑاؤ, نیچے اتر کے خود پکڑتے تھے, سوال نہیں کرنا بلا سبب. اتنی احتیاط, اتنی احتیاط. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مانگنا آسان ہے, محنت کم کرنی پڑتی ہے. اتنی محنت کون کرے, جان جوکھوں میں ڈالے. تو عزیزان محترم, جب ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بھیک مانگیں گے, کوئی ویل چیئر پر ہے, کوئی جناب اس کو جالی اندھا بنا ہوا ہے, کسی نے بازو اندر لپیٹا ہوا ہے, کسی نے پاؤں پر پلاسٹر چڑھایا ہوا ہے. ایک ایسے میں نے کلپ دیکھا, ایک مرد و عورت مل کر کسی چینل کے وہ ملازم تھے, تو انہوں نے اسلام آباد کا شاید ایریا تھا, تو غالباً بات آگے پیچھے تھوڑی سی ہو سکتی ہے, 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہم نے بھیک مانگی ہے. وہ دونوں نیوز چینل کے امپلائی تھے. اس نے سر پر مال باندھ دیا, عورت نے بھی اپنی لڑیوں والی جناب شکل بنا کے. کہتے ہیں ہم نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس طرح سے لگائے ہیں, تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 9,000 جمع ہو گیا ہے. ایک انویلپ میں تو 5,000 کسی نے دے دیا, اس کے 20 سال کے سرور شخص نے, اس نے ایسے پڑھا کہ کسی نے 1,000, کسی نے 500. اس نے کہا 1 گھنٹے کی یہ کمائی ہے, 1 گھنٹے میں 9,000, اور 8 گھنٹے 9 to 5 اگر یہ جاب یہ کریں تو 9 ضرب 8 کتنا ہو گیا, اور وہ ضرب 30 ایک مہینے میں کتنا ہو گیا, اور 30 ضرب 12 12 مہینوں میں تو پتہ نہیں کروڑ سے اوپر جا رہی تھی رقم. کہتے ہیں ان کو پاگل کتا
کتے نے کاٹا ہے کہ یہ کمائی کرے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ چپ کر کے بھیک مانگتے ہیں، یہ جناب اس طرح سے اپنا سروائیو کرتے ہیں۔ کئی ایسی جو ہے بیکار ہمارے مسلمان بچیاں کہ جناب وہ جعلی نابینا بن کر اتنا کما لیا کہ ملائیشیا میں جا کر اپارٹمنٹ لے کر اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا، اور کہتی میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی میں پاکستان آتی ہوں کبھی میں وہاں جاتی ہوں۔ اور کیا پیغام دینا چاہتی تھی کہ بیکاریوں پر ٹرسٹ نہ کیا کیجیے۔ اسے کسی نے کہا تمہیں سب سے زیادہ کس نے بھیک دی؟ کہ ایک شخص آیا اس نے 5 لاکھ دیا۔ اس نے کہا میں تمہارا گھر دیکھوں گا۔ گھر دیکھنے گیا تو وہ جو انہوں نے پہلے توڑ پھوڑ کر کے گند من مچا کے تو اس کا جو ہے ایموشنلی بلیک میل کیا اور اس سے پیسے ہتھیار دیے۔ تو عزیزان محترم، یہ بچوں کو ہی سکھایا جائے گا نا کہ کسی کا حق نہیں مارنا، آپ نے کیو میں کھڑے ہونا ہے لائن میں تو آگے نہیں جانا۔ ہم کہتے ہیں 10 لوگ کھڑے ہیں، آگے جا کے میری باری پہلے آ جائے۔ کیا شناختی کارڈ کا آفس، کیا پاسپورٹ کے آفس، باہر سے ٹوکن رشوت میں خرید کر جو لوگ جاتے جانا عمرہ کرنے ہیں اور پاسپورٹ رشوت دے کے بنایا ہوا، آئی ڈی کارڈ رشوت دے کے بنانا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ رشوت دے کر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ رشوت دے کر، اور سارا کک بیک شارٹ ٹرم شارٹ کٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حرام کا تڑکا لگا کر جو کڑھائی تیار ہوگی وہ کتنی لذیذ ہوگی؟ لذیذ ہوگی بتائیں؟ یہ ہے کہ جتنی غلیظ اتنی لذیذ۔ آج یہ فارمولا بنا لیا گیا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں پر محنت کریں، اپنے اوپر پہلے محنت کریں، پھر بچوں پر بچیوں پر، کہ آپ کون سی نسل دے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے تو چلے جانا ہے، ہم نے 40 50 60 جتنی زندگی اللہ نے دی دے کے چلے جانا ہے، تو ڈاکو دے کر جا رہے ہیں، بے ایمان دے کر جا رہے ہیں، یا بد مذہب اولاد دے کر جا رہے ہیں، حرام خور اولاد دے کر جا رہے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی فرما بردار اولاد دے کر جا رہے ہیں۔ آپ ملک و قوم کی خادم، محب، مخلص، ایماندار اولاد دے کر اپنی قوم کو دے کر جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ اولاد امانت دی ہے ہمیں، اور اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فیس دے دی ہے بڑی ہے، وہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو بچی کو؟ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ڈرگز لگ رہے ہیں، کہیں جناب کیا کچھ ہو رہا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، نشے لگ رہے ہیں، آئس کے نشے، ہیروئن کے نشے، نالیوں میں گر گر کر لوگ مر رہے ہیں، اور نشوں میں جو ہے وہ دھت ہوئے پڑے ہیں، باہر افیئر چل رہے ہیں، گھر سے پڑھنے گئے ہیں، باہر ڈیٹیں چل رہی ہیں، اور جناب تعلقات حرام چل رہے ہیں، نکاح اتنے مشکل بنا دیے اور زنا اتنے آسان کر دیے، دوستیاں اتنی آسان ہو گئی، فرینڈشپ اتنی آسان ہو گئی، شادیوں سے پہلے ہی حرام تعلق اتنے آسان ہو گئے، اور اب تو جناب حاجیوں کی سربراہی میں، بزرگوں کی سربراہی میں، نہ محرم لڑکا نہ محرم لڑکی اکٹھے بنا کر تم اس کو انگوٹھی پہناؤ، تم اس کو جناب گھڑی پہناؤ، تم ہاتھ سے پکڑ کے اوپر اٹھاؤ۔ ابھی جناب وہ عجیب و غریب قسم کا جب کلچر ڈیولپ ہوگا تو اولاد معذرت کے ساتھ نیکوکار نہیں پیدا ہوگی، بدکار پیدا ہوگی، عیاش بنے گی، فحاش بنے گی، اور اس طرح سے ہم اپنی اولاد کے معاملے میں خیانت کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو مجرموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور جو ہماری اولاد گل کھلاتی رہے گی، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ نطفے کا اور لقمے کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، ساتھ ساتھ پشتوں تک جائے گا، تو آپ گناہ جاریہ کے میٹر لگا کے دنیا سے جائیں گے۔ تو خدا کے لیے ایک ایک چیز جو بھی اسلام نے ہمیں بتائی ہے اس کو اگنور نہ کریں، چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو اہمیت دیں، اور اپنے آپ کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں، اپنے آپ کو لوگ اس کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کیجئے، شب و روز سنت نبوی کے مطابق گزاریے، انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا، گھر میں بھی سکون ہوگا، بازاروں میں بھی سکون ہوگا، اور سارا معاشرہ ہی امن کا گہوار تب بنے گا۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور ہر کام اللہ کی نافرمانی کا کرے تو ایسے معافیاں۔ جب ایک نبی یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، ساری قوم اکٹھے ہو کر استغفار کرنے لگ پڑی، اللہ نے عذاب ہی واپس بھیج دیا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم کس چیز کی توبہ کریں؟ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری سستیاں ہماری معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔